اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب تقبل منا یا ارحم الراحمین انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 18واں پارہ قرآن کا سورہ نور میں ہم لوگ ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 25 تک پڑھا تھا سورہ نور کی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہم نے فرض کیا ہے ایمان والوں پر، یعنی اس میں جتنی بھی ہدایات ہیں وہ ایمان والوں پر فرض ہیں، ان کے لیے یہ احکام ہیں۔ یہ احکام ہیں، جیسے حکم ہے نماز کا ویسے ہی احکام ہیں جو ہم نے اب تک پڑھا اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26 جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے میں 3 آیات پچھلی اس کو میں دہرا رہا ہوں یادداشت کے لیے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن اور بے خبر عورتوں کو مومنوں میں سے ان پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین جہنم کے عذاب سے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا جب کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے لوگوں کے اپنی زندگی کے کارناموں پر جو حق کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بے شک اللہ تعالیٰ ایسی سچائی ہے جو دلائل جس کے پیچھے موجود ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ یہ آیت نمبر 25 تھی، اور اس وقت یہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ کا فیصلہ کتنا صحیح ہے، کتنا درست ہے۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں ایک آدھ دو روایات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب تک پہنچ جائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے حجت کرے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے وہ اس دن ایسے بدکار ہوں گے جو اپنے اللہ ہی سے حجت کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، یعنی روکا تھا۔ تو یہ کہے گا کہ بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں صحیح مانی جائے، اور وہ گواہ سے سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو ہی اپنا گواہ رہ، اور پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کچھ کیا اس دنیا میں۔ اور اس وقت وہ کہے گا اپنے ہی جسم کو کے لیے کہے گا کہ تیرا برا ہو، میں تمہیں ہی بچانے کے لیے تو میں نے اللہ سے حجت کی تھی، اور تم نے ہی مجھے برباد کر دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اصحاب رسول میں سے نے سوال کیا کہ وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا پہلا، دوسرا جادو،
تیسرا کسی جان کو بلا وجہ مار ڈالنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال ہڑپ کرنا، چھٹا جنگ کے وقت منہ پھیر کے بھاگ جانا، جب کفر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ایمان اور کفر کی لڑائی ہے، منہ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتواں پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ دیکھیں کتنا واضح ہے، اور یہ کم سے کم یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کبھی بھی۔ میں پھر ایک بار دہرا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا یا کروانا، کسی کو بے وجہ مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، جہاد کے موقع پر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ اور عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بڑے گناہوں سے محفوظ رکھیں، ان ہلاکت کرنے والے گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ کی نافرمانیاں، یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی کرنے والوں سے دور رکھیں یا رب العالمین۔ ہم ان میں شامل فرمائیں جو آپ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، آپ کی سزا سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، آپ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور غلط راستے پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ آیت نمبر 26 تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کا بیان کر رہے ہیں کہ بری عورتیں برے ہی مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور برے مرد بری ہی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو پاک مرد ہیں ان کی عورتیں پاک ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، یہ بری ہیں ان تمام باتوں سے جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کی مغفرت ہے، رزق ہے، بڑی عزت والا رزق ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی بیویوں کو دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ بہت ساری باتوں میں سے بری بات کو پکڑ لینا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ بکریوں کے ریوڑ میں جا کر کے کوئی شخص بکری کے ریوڑ کا مالک ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بکری دے دو، وہ کہتا ہے جو بھی بکری پسند آئے لے لو، اور وہ جاتا ہے ریوڑ کے اندر اور جا کر کے کان پکڑ کے بکری کے بجائے کتا پکڑ کے لے کے باہر نکل آتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جو کسی اچھی باتوں میں سے غلط بات نکال لیتے ہیں اور اسے پھر اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ آپ نے فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں سے پائے لے لے، وہ بات جو اچھی ہے۔ یہ گمشدہ مومن کے لیے گمشدہ مال ہے، جہاں سے چاہے جہاں بھی پائے وہ لے لے، چاہے وہ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر کے 29 تک پھر ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہدایت جو ایمان والوں پر فرض ہے۔ کیا ہدایت دے رہے ہیں اللہ رب العزت؟ آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، مت داخل ہو گھروں میں سے کسی گھر میں
جو تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کی شناخت کروا لو، اپنے آپ کو پہچانوا لو اور سلام کرو اس گھر والوں پر۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یہ نصیحت قبول کرو۔ یہ آیت نمبر 27 سے کیا بات کہی گئی؟ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت بغیر اجازت مت داخل ہو۔ اس زمانے میں تو گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، چوکھٹیں اور دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پردے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بہت سارے گھر ایسے تھے جنہیں پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، جو چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا اس سے، مت داخل ہو کسی دوسرے کے گھروں میں جب تک کہ تم خود اجازت نہ لے لو، اپنے آپ کی شناخت نہ کروا لو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور پوچھا اس نے کون ہو، تو پھر بتائیں میں فلاں ہوں۔ پھر وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کریں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے جو کی جا رہی ہے سب کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو یہ فرض ہے، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اللہ کا جو ہدایت ہے وہ تو اب میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، 27 نمبر آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو پتہ لگے کہ تم گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ کیونکہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری ماں کے، کیا میں اپنے آپ کو وہاں بھی شناخت کر رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنی ماں کو کوئی ایسی حالت میں دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو؟ ہاں، یہ بڑی اسی لیے گھر میں داخل ہوتے وقت، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھکھر کر کے یا کھانس کر کے داخل ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے گھر والوں کو کون۔ آج کے دن میں تو خیر بیل ہے، اب بیل دے کے داخل ہوتے ہیں، ہے نا، پوچھا جاتا ہے تو بتا دیتے ہیں وغیرہ، چابی ہے دروازہ کھولتے ہیں آواز ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا احتیاط کرنا چاہیے اتنا زیادہ، اور دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے تو خیر وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ اور پھر یہ کہ سلام کرو، اپنے گھر میں بھی داخل ہونے پر سلام کرنا چاہیے گھر والوں کو، اور دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے پر تو خیر لازماً کرنا چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 28، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں تم داخل ہونا چاہتے ہو وہاں تم کسی کو نہ پاؤ، تم نے دروازہ کھٹ دیے، آواز دیا ہے، جو کچھ بھی کیا اور کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس میں مت داخل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اس کی اجازت دی گئی ہو، یعنی گھر والے نے تمہیں کہا ہو کہ بھائی میرے گھر میں جا کے سب چیزیں دیکھ لینا ہے، جو بھی ہے کوئی کام کرنا ہے تو کر لینا، اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے تو مت داخل ہو۔ اگلا ٹکڑا اس آیت کا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ جانتے ہیں وہ سب کچھ جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی گھر والا آپ کو گھر کے اندر داخل ہونے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ واپس جاؤ، بعد میں بات کریں گے، بعد میں آنا، تو واپس ہو جاؤ۔ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی میں اس کے گھر گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مت داخل، مت نہیں آؤ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ناراض مت ہو، بلکہ اگر وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کہیں زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، واپس ہو جاؤ۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، جو ظاہری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، جو دل میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ اگلی آیت 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔
یہ ایک اور ہدایت آ گئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم داخل ہوتے ہو ایک ایسے گھر میں جس میں کوئی رہتا نہیں، وہاں تمہارے لیے کوئی کام ہے یا تمہارے لیے کوئی ضرورت کا سامان ہے یا کچھ اور ہے، تو اس میں داخل ہو سکتے ہو بڑی آسانی سے، یعنی جس گھر میں کوئی رہ نہیں رہا۔ اور اگلا ٹکڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس میں وہ تمام گھر، جب مثال کے طور پر اسپتال ہے یا آفس ہے، وہاں داخل ہونے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، وہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں جس سے ملنا ہے اس سے اجازت لینی ہے، وہ تو خیر اب الگ بات ہے، لیکن ایسی تمام جگہوں پر داخلے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وہ گھر جس میں لوگ رہ رہے ہیں، ان گھروں کے بارے میں واضح ہدایت اللہ رب العزت نے دے دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات پر عمل کریں اگر ہم ایمان والے ہیں۔ آج کل تو ایک اور چیز بھی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھٹکھٹاتے تھے دروازے پر یا جس پر بھی، جس سے پتہ لگتا تھا کوئی باہر ہے، تو پھر سوال کیا جاتا تھا کون ہے، پھر وہ بتاتا تھا کہ میں ہوں، پھر کہا جاتا تھا آ جاؤ یا نہیں آؤ، جو بھی ہے۔ آج کل تو موبائل فون کا زمانہ ہے، ہم کسی کو موبائل فون کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور جان لیں، آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب گھر پہ دستک دی جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے، یعنی گھر کے اندر نہ جھانکا جائے۔ دروازہ، میں نے بتایا کہ کچھ دروازے نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، آج کے دنوں میں دروازے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دروازہ کھلا ہو یا پردہ ہو، پردے کے ایک کونے سے کچھ دیکھا جا سکتا ہو گھر کے اندر، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ دروازے کے ایک سائڈ پر ہو کر کے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، پہلی بات۔ پھر 3 بار دستک دینے کے بعد اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ 3 بار آپ نے دستک دیا، کچھ نہیں ملا جواب، واپس لوٹ جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں جو میں آپ کو، اس لیے کہ دیکھیں، ایمان صرف اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے کا نام نہیں، ایمان اس کا بھی نام ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، اس کو بار بار پڑھیں، بہت غور سے پڑھیں، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو وہاں پر بیان کیا ہے۔ کامیابی کا یہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ تو موبائل فون ہم کر کے، بیل دے کر کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بیل بج رہی ہے، بج رہی ہے، بج رہی ہے، بج رہی ہے، یہاں تک خود ہی بند ہوتا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے بیل کیا، آج تو پتہ لگ جاتا ہے، آپ نے بیل کیا، 2-3 بیل کے بعد اگر کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، بند کر دیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کال کیا تھا، وہ جواب آپ کو دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہو سکتا ہے وہ باتھ روم میں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج اس طرح سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ہر ایمان والے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے یا سفر سے واپس آتے تو آپ گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوتے، کسی بھی ازواج مطہرات کے گھر میں داخل اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس طرح پتہ لگ جاتا گھر والوں کو کہ آپ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے اس طرح سے جیسے آپ نے لوگوں کو ہدایت دی اس سلسلے میں، ہے نا۔ یہ بڑی ساری روایات ہیں اس سلسلے میں اتنی روایات آپ کو جو میرے ذہن میں تھیں میں نے آپ کو بتا دی، باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اصولی بات جو ہے وہ اللہ نے فرما دی ہے، وہ کافی ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ آیت نمبر 30 اور 31، پھر یہ اللہ کی ہدایات ہیں، ہمارے لیے اللہ کے احکام ہیں، ہمیں نہ صرف غور سے سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں۔ آج یہ ہدایت ہم سب کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو بتائیں، آگاہ کر دیں
کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ان کے لیے پاکیزگی کا، سب سے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور بے شک جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ پھر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری ہدایات ہیں اس سلسلے میں۔ یہاں پر مردوں سے کہا گیا ہے، غور کریں، یہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو، ایمان والوں کو اس بات کو بتا دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی پر تو آپ نے فرمایا، یعنی کسی عورت پر، تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ راستے میں کبھی کسی پر نگاہ پڑ جائے تو اول تو یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، نگاہیں زمین کی طرف ہوں۔ اگر اس کے باوجود کسی طرح نظر پڑ جائے تو نظروں کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، ایمان والوں کو، اصحاب کو مت بیٹھا کرو راستے پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ساری کام کی باتیں اس طرح یہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، راستوں کے کنارے بیٹھتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے اب اس کے لیے تو کام کاج کے لیے یہ ضروری ہے تو اچھا، تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھو، کسی کو ایذا مت دو، سلام کا جواب دو، اچھی باتوں کی تعلیم دیا کرو، بری باتوں سے روکا کرو۔ اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہیں ملے گی۔ افسوس ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ان چیزوں کا کون خیال کرتا ہے، ان باتوں کو کون مانتا ہے؟ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہم محمد کی امت ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ایمان کی دولت ہمارے اندر ہے۔ کون سا ایمان ہے بھائی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ 6 باتوں کی ضمانت، بات کرتے ہوئے جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ ماشاء اللہ میں نہیں جانتا ہوں، بڑی جو حالات ہیں ہمارے، وہ سوچ کے ہی طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ نہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، وہ چیزیں جو حرام ہیں اس کی طرف اس کی نگاہ نہ جائے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اللہ کے لیے جاگا جا رہا ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، گو کہ اس کی آنکھوں سے صرف آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی نکلیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی سزا، وہ تو سوچ کے ہی انسان گھبرا جاتا ہے۔ اگر خوف سے، اللہ کے اس سزا کے خوف سے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ 3 آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسا ہی بنائے یا ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 31 طویل ہے، لمبی آیت، میں توڑ کے پڑھوں گا۔ اور اس آیت میں مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی۔ مومن مردوں کی ہدایت آ چکی آیت نمبر 30 میں، اور آیت نمبر 31 پہلے مومن مردوں کے لیے کو حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی، اور اس کے بعد مومن عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے آیت نمبر 31 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، آپ کہہ فرما دیں مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر مت ہونے دیں۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے، چھپا کے رکھنے والا ہے۔ عورت کے معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو چھپا کے رکھی جائے۔ تو یہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں، خود سے ظاہر نہ کریں۔ الا من ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو سر سے لے کر سینے تک چھپا کے رکھیں، اوڑھ کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے جو ان کے شوہر ہیں، او آبائہن، جو ان کے باپ دادا ہیں یعنی شوہروں کے، او آبائے بولتہن، الا لبولتہن، اپنے شوہر کے لیے ان کوئی حرج نہیں، زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ داداؤں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور آبائے بولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، جہاں تک حکم ہے وہیں تک۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اور ابنائے بولتہن، اور ان بیٹوں کے سامنے جو ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں یعنی دوسری ماؤں سے ہیں، وہاں بھی اجازت ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ زینت ظاہر کرنے کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ چہرہ ہے، شکل ہے، اسی کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَإِخْوَانِهِنَّ، اور اپنے بھائیوں سے، اور بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، بیٹے بیٹیوں سے، اور بنی اخواتہن، اور اپنے بہنوں کی بیٹے بیٹیوں سے، اور نسائہن، اور ان عورتوں سے جن کے سامنے ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو ان کے غلام ہیں، گھروں میں جو غلام ہیں ان سے، کہ ان کے سامنے بھی، اس لیے کہ ان کا گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور وہ نوکر چوکر، وہ لوگ جو نوکر چاکر ہیں مردوں میں سے، جو یہ اپنے اندر شہوت نہیں رکھتے، یعنی وہ ان کا کردار اچھا ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ چھوٹے بچے جن پر ابھی عورات کا لفظ آ گیا، جن کے عورتوں کی پردے کا، عورتوں کے جسم کا جس پر جو ظاہر نہیں ہوا ہے، انہیں نہیں پتہ۔ ولا یضربن برجلہن، اور نہ وہ اپنے پیروں کو مارے چلتے ہوئے، تاکہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، ظاہر ہو جائے کہ ان زینت کی کیا چیز ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو سب لوگ اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ مل کر کے اللہ سے اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ آیت نمبر 31 تھی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو بتانے والی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے وقت بہت لے لیا ہے۔ میں اگر وقت زیادہ لے لیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ اگلی بار کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔